سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر بھی ویسی ہی وحی کی ہے کہ جیسی ہم نے حضرت نوح اور اس کے بعد کے انبیاء پر کی تھی۔ اور پھر ان انبیاء کے نام اللہ نے ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسباط، حضرت عیسیٰ، یونس، ہارون، سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی علیہم السلام۔ تو ان تمام انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ساتھ نے فرمایا کہ اے پیغمبر جیسے ہم نے ان پر وحی کی تھی ویسے ہی ہم نے آپ پر کی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان پر اللہ نے کون سی وحی کی تھی، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے چند پیغمبر ایسے ہیں جن پہ اللہ نے صحیفے نازل کیے اور کتاب نازل کی۔ دوسرے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر اللہ رب العزت نے کوئی بھی کتابی وحی نازل نہیں کی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء پر کتابی وحی بھی نازل کی تھی اور وحی غیر کتابی بھی نازل کی تھی، وحی مطلوب بھی نازل کی تھی اور وحی غیر مطلوب بھی نازل کی تھی۔ اور اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے انبیاء کو وحی مطلوب بھی دی تھی اور وحی غیر مطلوب بھی دی تھی، کتابی بھی دی تھی اور غیر کتابی بھی دی تھی، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی اسی طرح وحی کی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ نے کتابی وحی بھی کی ہے اور غیر کتابی وحی کے ذریعے بھی آپ سے کلام کیا ہے۔ اب کتابی وحی تو وہی ہے جسے ہم میں اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، غیر کتابی وحی کہاں ہے؟ تو غیر کتابی وحی سے مراد وحی غیر مطلوب وہ وحی ہے کہ جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔